تو آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی، اور خاص طور پر یہ جو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، آٹومیشن، ڈیجیٹلائزیشن ہے، یہ سب مل کر ہمارے کام کرنے کے انداز، ہماری نوکریوں کی دنیا کو کیسے بدل رہا ہے۔ ہمارے پاس کچھ تجزیے ہیں، کچھ رپورٹس ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی روزگار کی مارکیٹ کو کیسے بدل رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ تبدیلیاں ہیں کیا، اور ہم سب مطلب لوگ خود کو آنے والے وقت کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کا بھی ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں کروڑوں، جی ہاں کروڑوں نوکریوں کی نوعیت ہی بدل جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب ہے کیا۔ پہلی بات جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ہے نوکریوں کی تقسیم، ایک عجیب سی کیفیت جسے ہالوئنگ آؤٹ کہا جا رہا ہے، مطلب بیچ سے خالی ہو جانا۔ یہ کیا چیز ہے؟ خاص طور پر درمیانی درجے کی نوکریوں پر اس کا کیا اثر ہے؟ جی بالکل، دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے کام جو آپ کہیں روٹین کے تھے، بار بار دہرائے جانے والے، یا جن کے لیے بڑے واضح اصول تھے، جیسے ڈیٹا انٹری کا کام ہے یا کسٹمر سروس کے وہ بنیادی سوالات جن کے جواب اب چیٹ باٹس دے دیتے ہیں، یا اکاؤنٹنگ کے کچھ روایتی کام، فیکٹریوں میں اسمبلی لائن کا کام، یہ سب اب اے آئی اور مشینیں زیادہ تیزی سے اور اکثر زیادہ مؤثر طریقے سے کر رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی مہارتیں خاص طور پر ان درمیانے درجے کے کاموں کے لیے تھیں، ان کی مانگ میں کمی آ رہی ہے۔ اسی کو وہ ہالوئنگ آؤٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ تھوڑی تشویش کی بات بھی ہے، کیونکہ اس سے آمدنی کا فرق، وہ جو عدم مساوات ہے، وہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو بہت اعلیٰ تکنیکی مہارت والی نوکریاں، جیسے خود اے آئی کو بنانا یا بڑے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، ان کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ نوکریاں بھی بڑھ رہی ہیں جن میں براہ راست انسانی تعلق، ہمدردی، خدمت کا عنصر نمایاں ہے، جیسے نرسنگ ہے یا بزرگوں کی دیکھ بھال کا کام ہے۔ تو مارکیٹ جیسے دو کناروں کی طرف پھیل رہی ہے، بیچ میں سے سکڑ رہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب ٹیکنالوجی صرف نوکریاں لے نہیں رہی بلکہ بالکل نئی قسم کی نوکریاں پیدا بھی کر رہی ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ کون سی نئی نوکریاں آ رہی ہیں؟ یقیناً، اور یہ عمل بہت تیز ہے۔ اب آپ دیکھیں، اے آئی ایتھکس کے ماہرین کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اے آئی ایتھکس؟ جی، وہ لوگ جو یہ یقینی بنائیں کہ اے آئی کا استعمال منصفانہ ہو، اس میں کوئی تعصب نہ ہو۔ پھر ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں جو ڈیٹا کے انبار سے کام کی چیزیں نکالتے ہیں، اے آئی ٹرینرز ہیں جو اے آئی ماڈلز کو سکھاتے ہیں، انہیں بہتر بناتے ہیں، اور ایک اور بڑا دلچسپ شعبہ ابھرا ہے پرومپٹ انجینئرز کا۔ پرومپٹ انجینئرز یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ ماہر ہیں جو اے آئی کو صحیح طریقے سے ہدایات یعنی پرومپٹس دینا جانتے ہیں، تاکہ اے آئی سے بہترین اور متعلقہ جواب یا مواد حاصل کیا جا سکے۔ اور ایک بات جو بہت اہم ہے، وہ ہے انسان اور مشین کا مل کر کام کرنا۔ مستقبل میں زیادہ تر کام شاید اسی طرح ہوں گے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی انسان اپنی سمجھ، اپنی تخلیقی سوچ، صورتحال کو سمجھنے کی صلاحیت استعمال کرے گا، اور اے آئی اپنی رفتار، ڈیٹا پروسیسنگ کی طاقت اور تجزیہ فراہم کرے گی۔ یہ ایک نئی قسم کا ٹیم ورک ہوگی۔ تو اگر کام کی نوعیت یوں بدل رہی ہے، انسان اور مشین کا اشتراک بڑھ رہا ہے، تو پھر افراد کے لیے کون سی صلاحیتیں ہیں جو اب زیادہ اہم ہو گئی ہیں، پہلے سے زیادہ؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ اگلے کوئی 5 سال میں ہی کام کے لیے جو مہارتیں چاہیے، ان میں سے تقریباً 44% بدل چکی ہوں گی۔ 44%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، تو صرف ٹیکنیکل نالج وہ کافی نہیں ہوگی۔ اب زیادہ زور ہے تنقیدی سوچ پر، تجزیاتی صلاحیتوں پر، یعنی آپ اے آئی کے جواب کو بھی پرکھ سکیں، اس پر سوال اٹھا سکیں۔ پھر لچک یعنی ریزیلینس اور تیزی سے نئی چیزیں سیکھنے اور اپنانے کی صلاحیت یعنی ایجلٹی، یہ بہت اہم ہے۔ اور ساتھ ہی وہ خالص انسانی صلاحیتیں جن کی نقل کرنا مشینوں کے لیے بہت مشکل ہے، شاید ناممکن، جیسے مؤثر بات چیت یعنی کمیونیکیشن اور قیادت یعنی لیڈرشپ۔ یہ تو ہوئی فرد کی سطح پر تیاری کی بات، لیکن اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ان تبدیلیوں کے معاشی اور معاشرتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کچھ خطرات بھی ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑا خطرہ تو واضح ہے، وہ ہے آمدنی کے فرق کا مزید بڑھ جانا۔ اگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد وقت پر نئی مہارتیں نہیں سیکھ پاتی یا انہیں موقع نہیں ملتا تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔
بالکل. تو امیر اور غریب یا ہنرمند اور کم ہنرمند کے درمیان فاصلہ بڑھ سکتا ہے. اسی لیے اب یہ جو لائف لانگ لرننگ کا تصور ہے، یعنی ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا، یہ اب صرف ایک اچھی بات نہیں رہی، یہ ایک معاشی ضرورت بن گئی ہے. یعنی مسلسل اپ سکلنگ اور ری سکلنگ. جی، اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور ضرورت پڑے تو بالکل نئی مہارتیں سیکھنا، یہ اپنی ملازمت بچانے اور آگے بڑھنے کے لیے اب لازمی ہے. اور ہاں، کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف فرد کی ذمہ داری نہیں، اداروں کو، حکومتوں کو بھی بڑے پیمانے پر ری سکلنگ کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے. تو اگر خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی ایک طرف روایتی کاموں کو خودکار بنا رہی ہے، خاص طور پر درمیانی مہارت والے، دوسری طرف یہ اعلیٰ مہارت اور انسانی رابطے والی نوکریوں کو بڑھاوا دے رہی ہے، بالکل نئے پیشے بنا رہی ہے، اور ہم سب سے نئی قسم کی مہارتیں مانگ رہی ہے، زیادہ تجزیاتی، زیادہ انسانی. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. اور اہم بات یہ ہے کہ اس تبدیلی کو صرف خطرے کے طور پر نہ دیکھا جائے، یہ ایک موقع بھی ہے. لیکن یہ موقع ان کے لیے ہے جو سیکھنے کو تیار ہیں، بدلنے کو تیار ہیں، اپنی صلاحیتوں پر کام کرنے کو تیار ہیں. یہاں ایک آخری سوال شاید چھوڑنا چاہیے جس پر سوچا جا سکے. افراد تو اپنی کوشش کریں گے، لیکن مجموعی طور پر معاشرہ، ہمارے ادارے، حکومتیں، پالیسی بنانے والے، وہ کیسے یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ اس بڑی ٹیکنیکل تبدیلی کا فائدہ وہ منصفانہ طور پر سب تک پہنچے، ایسا نہ ہو کہ یہ تبدیلی پہلے سے موجود فرق کو اور گہرا کر دے؟